اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا عمر فاروق لانو کی طبیعت کے اندر نظم و ضبط بہت تھا۔ ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا کہ جو بازار میں کھڑا ہے اور خواہ مخواہ لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ حضرت عمر لانو کے ہاتھ میں درہ تھا، انہوں نے اس کے کپڑے پہ درہ مارا اور اس کو کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا کہ تو لوگوں کا راستہ بند کر کے کھڑا ہے؟ وہ چپ کر کے ایک طرف ہو گیا۔ اب بعد میں عمر لانو کو خیال آیا کہ میں نے سختی کی، میں اس کو پولائٹلی بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی ایک طرف ہو جاؤ، شدت کر لی۔ اب عمر لانو اس کو ڈھونڈتے پھرے، وہ بندہ باہر سے آیا ہوا تھا، چلا گیا۔ ایک سال گزرنے کے بعد عمر لانو کی نظر پھر اسی بندے پر پڑی تو امیر المومنین نے اس کو بلایا اور اب اس سے پیار سے حال احوال پوچھے۔ پھر پوچھنے لگے کہ آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا تو نہیں، شوق بڑا ہے، وسائل نہیں ہے۔ مان لگے میں تجھے خرچہ دیتا ہوں، تو جا حج کر کے آ۔ وہ بڑا خوش ہو گیا۔ جب وہ خوش ہو گیا تو عمر لانو نے فرمایا تجھے پتہ ہے میں تجھے حج کیوں کروا رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، ایک سال پہلے میں نے تنبیہ کی خاطر تمہارے کپڑے پہ درہ مار دیا تھا اور مجھے اس وقت سے خیال تھا کہ مجھے تم سے سوری کرنی ہے، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اس کی مکافات کے طور پہ میں اب تمہیں حج کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے تجھے یاد ہی نہیں تھا اور میں اس بات کو پورا سال بھولا ہی نہیں تھا۔ میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یعنی ہمارے اکابر کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن کہیں ہم سے پوچھ نہ لیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کسی کام کی خاطر، وہ کام ٹھیک کرنے کی بجائے الٹا کام الٹا کر کے آ گیا، خراب کر کے آ گیا۔ اب کام خراب کر کے آ گیا تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی سمجھا کے بھیجا تھا، بتا کے بھیجا تھا، نالائکی کی اس نے، بے دھیانی کی اور کام خراب کر دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کا کان مروڑا کہ تجھے سمجھا کے بھیجا تھا، بتا کے بھیجا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، تو نے میرا نقصان کر دیا۔ خیر اب بات تو ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں نے اس کے کان مروڑے، اگر یہ قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب اس خیال کو ریزسٹ نہ کر سکے، کچھ دیر کے بعد اس غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھئی آؤ، قریب آیا۔ فرمان لگے کہ میرا کان پکڑ کے مروڑو۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمان لے اس لیے کہ میں نے تمہارا کان مروڑا ہے، تم میرا کان مروڑو۔ اس نے پہلے تو ذرا جھجک گیا، فرمان نہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک عمل کیا ہے نا، تو سیم عمل میرے ساتھ کر لو۔ چنانچہ اس نے کان مروڑا۔ جب وہ کان مروڑ رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اور زیادہ اس کان کو مروڑ لو، میں قیامت کے دن جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کا حال تھا کہ ہم سے دنیا میں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ